ہمیں کیا پتہ تھا، ہم تو اسی پانی سے وضو کرتے رہتے، لیکن کہ نبی پاک علیہ السلام بتا دی اس سے وضو نہ کرنا ورنہ تمہیں کوڑ کی بیماری پیدا ہو۔ کیوں؟ ہمارے آقا ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ یہ 3 بیماری، پہلی دمن وہ آپ کو حکیم بتائیں، دوسری آشوب چشم، کبھی کبھی آشوب چشم وہ بندہ جو ہے وہ نابینا نہیں ہوگا، اور تیسری نزلہ زکام، جس کو کبھی کبھی نزلہ زکام ہو جائے تو وہ بندہ کبھی کوڑ کا مرض اس کو نہیں لگے گا، اور چوتھی ہے کھانسی، جس کو کبھی کبھی کھانسی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ان بیماریوں کا علاج نہ کروائیں، علاج کروائیں، لیکن حدیث پاک میں اس کو برا نہیں کہنا۔ اور دوسرا محدث نے فرمایا وہ جو دعا ہے نا، مریضوں کو دیکھ کر دعا پڑھو، وہ بیماری تمہیں نہیں لگے گی۔ ان 4 بیماریوں کو دیکھ کر وہ دعا نہیں پڑھنی، کیوں؟ یہ بیماریاں ظاہری طور پر بیماری ہیں لیکن چھوٹی بیماری ہیں، ان کی برکت سے اللہ بڑی بیماریوں سے بچا لیتا۔ اب یہ کھانسی ہے، فرمایا کھانسی کبھی کبھی کسی کو لگ جائے، اس سے بڑی بیماری سے بچ جاؤ گے۔ بڑی بیماری کون سی؟ جس کو کبھی کبھی کھانسی لگتی ہے، اس کو ساری زندگی کبھی فالج نہیں ہوگا، کیا نہیں ہوگا؟ اب یہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں بتا دیں۔ جس طرح باپ اپنے بچوں کو وہ چیزیں بتاتا ہے، تو نبی پاک علیہ السلام ماں باپ سے بھی زیادہ اپنی امت پر مہربان ہے، رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا جا رہا کہ امتیوں تم یہ معاملات نہ کرنا، اگر جس طرح میں بتا رہا ہوں اس کے مطابق عمل کرو گے ثواب بھی ملے گا، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں صحت اور عافیت بھی عطا فرمائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ۔ اسی طرح سر میں کنگھی کرتے ہیں، سر میں داڑھی شریف جن کی ہوتی ہے، داڑھی شریف میں کنگھی کرتے ہیں، تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرے، وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے، یعنی وضو کے بعد فوراً سمجھ لیں، وضو کرے وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے اپنے سر میں دائیں طرف کنگھی کرے، پھر بائیں طرف کنگھی کہہ لو یا کنگھا کہہ لو، دائیں طرف پہلے کنگھی کرے پھر بائیں طرف، اور وہ جو ہوتا ہے نا درمیان میں ہم مانگ نکالتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں مانگوں چیر کر دیں، ورنہ وہ جو چیر ہے نا، ایک اور کتاب میں لکھا دین مصطفیٰ علامہ محمود احمد رضوی صاحب بتاتے ہیں کہ یہ مانگ ٹیڑھی نہیں نکالیں، ڈنگی نہیں کرنی، سیدھی نکالیں، تمہاری طبیعت بھی سیدھی رہے گی، اور اگر تم مانگ ٹیڑھی نکالو گے تمہاری طبیعت بھی ٹیڑھی ہو جائے گی۔ ایک جگہ پر میں نے دیکھا تھا ایک بچے کو گھر، تو انہوں نے مانگ ایسے لے جا کے نا پھر آگے سے موڑی ڈیزائن بنایا ایسا، تو نہیں مانگ نہ سیدھی نکال، اس کو ڈنگا ٹیڑھا نہیں کرنا۔ اچھا، تو فرمایا کہ وضو کے بعد، وضو کا پانی خشک ہونے سے پہلے دائیں طرف کنگھی کر لو پھر بائیں طرف، پھر داڑھی شریف میں بھی دائیں طرف کنگھی کر لو پھر بائیں طرف، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ پھر رشد الایمان میں حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تو حضرت ابو العالیہ بخاری شریف کے اندر بھی ان کی حدیثیں آتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو کنگھی کرے نا کھڑا ہو کر، بھی ذرا چینج رکھو، ہماری دکانوں پر ہمارے گھروں میں بڑے شیشے لگے ہوتے ہیں تو ہم ان کے سامنے سیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اپنی سارا، اور کھڑے ہو کر کنگھی کرتے ہیں، تو فرمایا جو کھڑا ہو کر کنگھی کرے گا اس پر قرضہ چڑھ جائے گا، مقروض ہو جائے گا، مطلب اس پر قرضہ چڑھ جائے گا، اور جو بیٹھ کر کنگھی کرنے کی عادت بنا لے اس سے قرضہ اتر جائے گا۔ اب یہ نبی پاک علیہ السلام نے بتایا، آپ کی امت کے اولیاء کرام نے آگے یہ بتایا، یہ کس وجہ سے؟ اس امت سے پیار اتنا ہے، رحمت اتنی ہے کہ امتیوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں میں سمجھ لو
کہیں یہ قرضے کے اندر نہ مبتلا ہو جانا. اور قرضہ ایک ایسی مصیبت ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں انسان شہید بھی ہو جائے، شہید فوراً جنت میں چلا جاتا ہے. اور شہید کا ایک معنی بھی ہوتا ہے موجود. ادھر سے تلوار چلی، گولی لگی، جان نکلی، ساتھ ہی فوراً اللہ کی بارگاہ میں موجود ہو، فوراً اللہ کا دیدار، فوراً جنت ملتی ہے شہید کو. لیکن اگر شہید کے اوپر قرضہ ہو، میں شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کا قرضہ نہیں ادا ہو. یہاں کیا بزرگ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب بھی سر میں داڑھی میں کنگھی کرنی ہے نا تو کیا کرنا ہے، کھڑے ہو کر نہیں کرنی، بیٹھ کر. کھڑے ہو کر کرو گے تو قرضہ چڑھ جائے گا.